نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے. اس سورت کے کثیر مضامین میں سے 5 آیتیں توحید کی اور 5 معجزات بھی ذکر ہیں. اس میں جہنم سے بچنے کے جو کام ہیں اس کا بھی اس کے اندر ذکر ہے، اور انسان کی جلد بازی اور توحید پر تفصیل کے ساتھ بات. پہلی آیت میں یہ آیت معجزہ بھی ہے اور آیت توحید بھی ہے. اس میں معراج کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بندے کو، ہم نے اپنے بندے کو، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الرسل اور خاتم الانبیاء ہیں، ان کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جبکہ اس وقت یہ تیز سواریاں نہیں تھی، بڑا سے بڑی تیز سواری گھوڑا ہوتا تھا یا اونٹ، بس یہ سواریاں تھیں. تو ایک رات میں جانا مشکل گھوڑے کے ساتھ بھی. تو اللہ نے ایک رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کے پار تک سیر کرائی. اسی رات واپس کی تشریف لے آئے. اور سبحان کا لفظ شروع میں فرمایا تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے ایک بندے کا کام کیسے کر سکے. فرمایا بندہ تو نہیں کر سکتا لیکن بندہ پیدا کرنے والا کر سکتا ہے. اللہ لے گیا، ٹھیک ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. دوسری آیت توحید کی ہے جس میں تورات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اس کے اندر یہ مسئلہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو کارساز مت بنانا. میرے سوا کسی کو کارساز مت بنانا، سب کے کام میں ہی بناتا ہوں. اس واسطے میرے ساتھ ہی تعلق جوڑو. اور آگے بنی اسرائیل کے کچھ حالات ہیں، یہ بڑے سرکش ہیں، شروع سے مار بھی کھاتے ہیں، آج تک باز نہیں آتے، آج تک باز نہیں آ رہے. تباہ ہو جاتے ہیں، ملک سے نکال دیے جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں. 2 کا ذکر فرمایا، وہ تفسیر کا وقت نہیں بہارا، آج تک اسی طرح ہی اڑے ہوئے ہیں. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن عُدتُّمْ عُدْنَا إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. دوسری آیت معجزہ اور توحید قرآن پاک ہے. فرمایا قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو وہ راستہ بتاتی ہے جو آسانی کے ساتھ تھوڑی دیر میں اللہ تک پہنچا دے. آسان بھی ہو، سیدھا بھی ہو. جو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں وہ مومن ہیں. ان کو خوشخبری دو کہ وہ جنت میں جائیں گے اور اجر کبیر پائیں گے. اور جو نہیں مانتے، آخرت کے ہی منکر ہیں، قرآن کے بھی منکر ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. شکوہ انسان سے یہ ایسا عجیب انسان ہے، کافر انسان کی صفت ہو سکتی ہے، یہ شر بھی ایسے مانگتا ہے جیسے خیر مانگنی چاہیے، بری چیزیں مانگتا ہے. جیسا پہلے نامے پارے میں گزرا ہے، مشرکین نے کہا اگر یہ دین حق ہے تو ہمارے اوپر پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب دے دے، ایسی چیزیں مانگتے ہیں. یہ بے وقوفی ہے ان کی، عقل کام نہیں کرتا ہے ان کا. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان جلد باز ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. توحید کی دلیل، رات اور دن ہم نے بنائے ہیں، دونوں اکٹھے نہیں ہوتے، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے. اور رات کو اندھیرا ہوتا ہے، آرام سے سو جاؤ، سکون کرو. دن کو اجالا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بلب لگے ہوئے ہیں، روشنی ہوتی ہے، تم کام کر کے اپنے پیٹ پالنے کے لیے مال جمع کر رہے ہو. كُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. فرمایا ہر انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا اعمال نامہ اس کی گردن کے اوپر بیٹھے ہوئے، کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے لکھتے جا رہے ہیں. اور وہ تیار ہو رہا ہے، قیامت کے دن ہم نکالیں گے، کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ تیرا اعمال نامہ ہے جو دنیا میں تو کرتا رہا، آج خود ہی فیصلہ کر لے جنت میں جانے کے قابل ہے یا جہنم میں. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. جو ہدایت پاتا ہے اس کا فائدہ اپنا ہوتا ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. جو گمراہ ہوتا ہے تو نقصان اپنا کرتا ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں، نہ کسی اور کو نہیں. کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا. اب یہ تکلیف ہے کہ جو قومیں نہیں مانتی، اب جب ہم ان کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر ان کے دولت مند لوگ جو ہیں وہ فسق میں آ جاتے ہیں، برائیاں شروع کر دیتے ہیں اور دنیا کو برائیوں سے بھر دیتے ہیں. تو پھر ہمارا ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے اور پھر ہم ان کو ہلاک کر کے چھوڑ دیتے ہیں. نمونے تمہیں پتہ ہونا چاہیے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ. قوم نوح اور اس کے بعد قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط وغیرہ بہت سی قومیں ہیں، انہی نافرمانیوں کی وجہ سے دنیا میں ہلاک ہو گئی ہیں. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ دنیا کی طرف میں رہتے ہیں، کہتے ہیں آخر کسی نٹھی، پتہ نہیں کون دوبارہ زندہ ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا، تو اس واسطے یہی کما لو کھا لو عیش اڑا لو. فرمایا یہ اپنا نقصان کر رہا ہے. دنیا میں جو کچھ اسے ملے گا سب ملے گا. یصلاها ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. پھر یہ جہنم میں جائے گا اور فرشتے اس کو دھکے دے دے کے داخل کریں گے. ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها. جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے محنت بھی اسی طرح کرتا ہے جیسا کہ اس کو بتایا گیا، شریعت نے بتایا ہے، اس کے مطابق محنت کرتا رہتا ہے. فرمایا اس کی محنت کی قدر ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیجیں گے. آخر میں فرمایا کُلًّا نُمِدُّ. جو نیکی کرتے ہیں نا وہ بھی ہماری دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں، ان کی اپنی ذاتی طاقت نہیں ہوتی. اور جو برائی کرتے ہیں نا اس کو بھی ہم ہی طاقت دیتے ہیں، ان کی اپنی کوئی ذاتی طاقت نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہو جائیں یا وہ برائی کر سکیں. ہم طاقت نہ دیں تو نہیں کر سکیں گے. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. آخرت کے درجات ہیں، دیکھو ہم نے بعض کو بعض فضیلت دی ہے. تو جتنے درجے تم حاصل کرو آخرت کے درجے ختم نہیں ہوتے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر. اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنانا ورنہ تم قابل مذمت اور بے یار مددگار چھوڑ دیے جاؤ گے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ.
آیت توحید، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، انہوں نے پہلے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ ادھر بھی کافی بیٹھا ہے، ادھر سامنے نہیں ہوتے، پتہ نہیں ادھر کو جلکی کی ہوتی، تکلیف کی ہوتی والدین کے ساتھ احسان کرو، اور خاص کر جب وہ بوڑھے ہو جائیں تمہارے احسان کے جو ہے حاجت مند ہوں، ان کے ساتھ اس وقت احسان کرو جب تک وہ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ تو تمہاری خدمت کریں۔ بعض دفعہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں بچے، پھر بھی ان کے پاس اگر والدین کے پاس مال ہے تو ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں، بچوں کی، پوتوں کو، سب کی۔ کیسے ان کی؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ بعض دفعہ یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اس وقت وہ اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اچھی نہیں لگتی، اور حال زمانہ بدل گیا، آگے نہیں پسند آئی چپ چپ کر جاؤ بس۔ اف بھی نہ کہو، یعنی تکلیف دہ بات نہ کرو۔ تکلیف اف کا لفظ ہے۔ کوئی آدمی اگر جی محبت کا لفظ ہوتا ہے، دعا ہے، لیکن کوئی آدمی جی کر کے بات کرے گا تو اف میں آ جائے گا۔ سختی سے جب بات، لفظ جی بولا ہی ہے لیکن اس کے اندر سختی کے ساتھ کیا ہے تو یہ اف میں آ جائے گا۔ ان کو جھڑکو بھی نہیں، ان کے ساتھ نرمی نرم بات کرو، اور ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا دو، اور دعا بھی کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر رحم کر، انہوں نے ہمارے بچپن میں رحم کر کے ہمیں پالا پوسا ہے۔ ربکم اعلم ما فی نفوسکم، فرمایا جو تمہارے دل میں ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اگر تم نیک ہو، اچھے ہو، لیکن تمہارے منہ سے بعض دفعہ کوئی ایسی بات نکل بھی گئی تم نے جان کے نہیں، انسان ہے، فطرت ہے، تو پھر ہم بھی معاف کر دیں گے، اور والدین بھی معاف کر دیتے ہیں۔ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، والدین کے بعد دوسرے رشتہ دار بھی ہیں، سب کے حق پورے کرو، بیوی کے، بچوں کے، بھائیوں کے، دوستوں کے، مسکینوں کے، غریبوں کے، مسافروں کے، لیکن اس میں اسراف نہیں کرنا۔ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اگر کوئی آپ سے مانگنے آئے، ضرورت مند ہے، آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، تو اس کے ساتھ نرمی سے بات کر کے اس کو ٹال دیں، اور کہیں یار پھر اللہ تعالیٰ مجھے دے گا تو آ جانا، میں آپ کو دے دوں گا، جھڑک کے نہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو باندھ کے بھی کندھوں پہ نہ رکھو، اور اتنا بھی نہ کھول دو کہ بالکل تم خود ہی محتاج ہو کے رہ جاؤ، پریشان ہو جاؤ۔ اعتدال کا حکم ہے، اعتدال، یہ خود نبی علیہ السلام کے بارے میں اتری ہے۔ ایک بچہ ہے، امی کہتی ہے ایک قمیض دے دیں، میں اس وقت تو میرے پاس قمیض نہیں، آ جائے گا، دے دوں گا۔ پھر ہو گیا، پھر آ گیا، کہنے لگا امی کہتی ہے وہی قمیض دے دیں جو آپ نے پہنی ہوئی ہے، آپ نے اتار کے دے دی۔ اب آگے نماز کا ٹائم آ گیا، اب نماز کے لیے ننگے بدن کیسے جائیں، پریشان بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ آیت نازل فرمائی یہ آپ ہاتھ کندھوں یعنی بالکل خرچ رہے، یہ نہیں، اصول تو عام ہے نا، واقعہ ہے تو وہ باقی ہر ایک کے لیے یہی ہے۔ اتنا بھی سب کچھ دے کر وہ دے سکتے ہیں جن کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہو، جیسا صدیق اکبر سارا مال لے آئے تو اللہ نے قبول، نبی علیہ السلام نے قبول فرما لیا، اور ایک اور آدمی ایک سونے کا انڈے جتنا سونا لے آیا، اور اس نے کہا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، فرمایا اس کو واپس لے جا، اپنی ضرورت میں خرچ کر، اللہ نے لیا۔ جتنا ایمان پختہ ہوگا اس کو زیادہ خرچ کرنے میں پریشانی پھر نہیں، تو یہ نہیں کہ ادھر خرچ کر دیا اور ادھر پھر دوسروں سے مانگتا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ ہی رزق کو کشادہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی تنگ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سے پڑھے لکھے لوگ سڑکوں پر جوتے کھسکا رہے ہیں، لیکن نہ کوئی نوکری ملتی ہے، نہ کوئی دکان چلتی ہے، نہ کچھ۔ اور کچھ لوگ ہیں ان پڑھ ہیں جن کو لکھنا تک بھی نہیں آتا، ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ سنبھال نہیں سکتے۔ کشادہ رزق کرنا یا تنگ کرنا ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، ظالمانہ حکام سے ان کاموں سے روکا گیا ہے۔ فرمایا اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو، وہ کرتے تھے۔ کچھ لوگ تو صرف بچیوں کو قتل کرتے تھے اس واسطے کہ ہمارا کوئی داماد نہ بنے، اور کچھ لوگ بچیوں اور بچوں دونوں کو قتل کرتے تھے اس واسطے کہ ہم ان کو کہاں سے کھلائیں۔ فرمایا ان کی روزی الگ ہے، تمہاری الگ ہے، ان کو بھوک کے ڈر سے ان کو نہ قتل کرو، ان کو نرزقہم وإیاکم، پہلے ہم ان کو رزق دیتے ہیں پھر تمہیں دیتے ہیں۔ ان کا قتل کرنا گناہ ہے۔ اسی طرح زنا نہ کرو، قتل نفس، کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ اسی طرح یتیم کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، اور عہد پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، اور جن چیزوں کا پتہ نہیں اس کے پیچھے مت پڑا کرو۔ کان اور آنکھیں اور دل، یہ اللہ کی بہت نعمتیں ہیں، ان کو صحیح استعمال کرو۔ ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کان، آنکھ، دل کہاں استعمال کیے، کون سے علم حاصل کر کے ان پر عمل کیا تھا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، زمین پر اکڑ کے چلنے سے تم زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتے، اور پہاڑوں تک اپنے قد بڑھا نہیں سکتے، تو بتاؤ تکبر کرنے کا کیا فائدہ، تم لوگ اتنے ہی رہو گے۔ ذَلِكَ بِمَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، فرمایا یہ جو آپ کو احکام دیے جائیں کچھ کرنے کی کچھ نہ کرنے کے، اللہ کی وحی سے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یاد رہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ورنہ جہنم میں ملامت کے ساتھ دھکے دے دے کر تمہیں فرشتے داخل کر دیں گے۔ فَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، مشرکین کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالموں کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ہر میدان میں خم ٹھوک کر مقابلے میں آنے والے لڑکے تمہیں چن کر دیے، اور فرشتوں کو بیٹیاں بنا کر اپنی اولاد بنا لیا۔ یہ اپنی طرف سے تم کہتے ہو، اللہ تو اولاد سے ہی پاک ہے، بیٹیاں ہوں یا بیٹیاں، کوئی اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ کی شفقت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قرآن میں بار بار بدل بدل کے دلائل احکام دیتے ہیں تاکہ کوئی بات تم پر اثر کر جائے اور عمل کرے، ورنہ توحید کی ایک آیت بھی کافی تھی، قیامت کی ایک آیت بھی کافی تھی۔ تو آپ دیکھیں یہ سارے مسئلے، رسالت کی ایک آیت بھی کافی تھی، لیکن بار 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 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل لوکا، یہاں آپ سمجھانے کا ایک اور طریقہ، کل لوکا نماؤ آلیتم، اگر کوئی اور بھی معبود ہوتا نا، پھر یہ جمع ہو کر خدا تعالیٰ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات تمہیں سمجھ ہے نا، دنیا میں ایسے کرتے ہیں، تو پھر اگر کوئی خدا ہوتا تو پھر میرے مقابلے میں بھی آ جاتا، تو آئے تک کوئی نہیں آئے، تو ہے ہی نہیں کوئی، نہ ورنہ آتا۔ اور ایک نمرود کے بارے میں کہتے ہیں، اس نے گدھ پال کر اس پر سواری کر کے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس کے بعد یہ آج کل اسباب تو نہیں تھے، وہ ان کو اڑا کے گیا اوپر دور تک، پھر وہاں سے تیر مارے، اللہ نے اس تیر بھی پدنامہ میں لکھا ہوا ہے، وہ خون آلود کر کے واپس کر دیے، نیچے گر گئے۔ وہ کہتا ہے دیکھو جی، جس ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے بارے میں کہتا ہے، وہ اس کو میں نے نعوذ باللہ قتل کر دیا، کوئی شے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بچر کو حکم دیا، ادھر سے بڑھیا، تو کھدے پر سے مر گیا۔
یہ حال ہے، تو ادھر مقابلے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سب بھی اور سماوات السبع، آسمان 7 آسمان ہے اور زمینیں ہیں، سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تم کیوں نہیں کرتے بھائی؟ تمہیں تو اللہ نے پڑھی۔ قرآن پاک جب پڑھنے لگتے ہیں تو دشمن رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ اب آپ پڑھا کریں، ہم بھی رکاوٹ ڈال دیں گے، وہ آپ کو روک نہیں سکیں گے، وہ پردہ نظر بھی نہیں آئے گا اور یہ آپ میں آئیں گے بھی نہیں۔ آپ پورا قرآن پڑھیں، سنائیں، سمجھائیں۔ نبی علیہ السلام مسجد میں راہ میں تھے، جب تبت یدا اتری تو اس کی بیوی ابو لہب کی ہو گئی، میں مزمم کو جا کر مارتی ہوں۔ وہاں گئے، نبی علیہ السلام ساتھ ہیں لیکن نظر نہیں آیا، نظر ہی نہیں آتے۔ اور آپ نے فرمایا یہ مزمم کو گالیاں دے رہی ہے، میں تو محمد ہوں، میں محمد ہوں، یہ مزمم کو گالیاں دے رہی ہے۔ اللہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب آپ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں تو یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ جب یہ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہم جانتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں، یہ تو کوئی کیڑا نکالنے کے لیے، کوئی اعتراض کی بات ہے، اس واسطے ہے، ماننے کے لیے نہیں ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، کیسے بھی یہ کہتے ہیں ہڈیاں جب گھوم جائیں گے اور بوسیدہ ہو جائیں گے تو پھر نہیں پیدائش سے کیسے ہم آئیں گے؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ، اور میں تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، یا کوئی ایسی چیز بن جاؤ جو تمہارے سینے میں نظر آتی ہے کہ یہ بدل نہیں سکتی، تو پھر بھی ہم تمہیں زندہ کر کے دکھائیں گے۔ پھر کہنے گے کب ہوگا؟ فرمایا جب ہوگا تب ہوگا، اللہ نے ایک وقت مقرر کیا، اس سے پہلے تمہارے کہنے پہ نہیں ہوگا لیکن ہوگا ضرور۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، فرمایا جن کا تمہیں گھمنڈ ہے نا کہ تمہارے کام بنا لیتے ہیں، ذرا ان کو پکار کے دیکھو، وہ تو تمہاری تکلیف کو ہٹا بھی نہیں سکتے، بدل بھی نہیں سکتے۔ اور ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو خود اللہ تعالیٰ کا قرب کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، وہ تمہارے کام نہیں کرتے، وہ اپنی بات پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایہم اقرب یرجون رحمتہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، یہ ساری بستیاں جو ہیں قیامت سے پہلے ان کو ہلاک کر دیں گے، یہ سخت عذاب میں مبتلا کریں گے جب تک ایمان نہ لائیں۔ ہم ان کو منہ مانگے معجزے اس واسطے نہیں دیتے کہ منہ مانگے معجزے میں ان کا اپنا نقصان ہے کہ اگر نہ مانا تو پھر صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے ہیں، جیسا کہ واقعہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا۔ ان کی قوم نے پہلے خود منہ مانگا، معجزہ مانگا، اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا اور خود بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، انسان ذرا پیچھے دیکھ، ہم نے کیا عزت دی ہے۔ آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا تھا، جو ہم ساری مخلوق سے نیکی میں سب سے آگے ہیں فرشتے، نیک ہیں، برائی بالکل نہیں کرتے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے، ان کو جنت کی ضرورت بھی نہیں، ان کو جہنم سے ڈر بھی کوئی نہیں۔ اس واسطے پھر بھی عبادت کرنا کتنی اخلاص کے ساتھ ہوگا، اللہ کی محبت میں کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا، عزت ہو گئی تمہارے باپ کی، اور ان کی عزت سے تمہاری بھی عزت ہو گئی، لیکن شیطان نے کیا تھا، ہم نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ اس نے کہا اس کو مجھ پر عزت دیتے ہیں، مٹی سے جو پیدا ہوا ہے، اگر مجھے ٹائم ملا نا، میں ان کے گلے دبا کر ان کی اولاد کو اور ان کو ختم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے فمن تذهب فمن تبعك منهم جاء، جو تیری اتباع کرے گا جہنم میں اسے ڈال دوں گا۔
اب تمہیں راستے وَاسْتَفْزِدْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، ان کو گمراہ کر سکتا ہے اپنی آواز کے ساتھ. جتنے گانے ہیں یہ آواز سے مراد گانے ہیں، گانوں کے ساتھ، آواز کے ساتھ. وَاجْرِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور یہ ایک محاورہ ہوتا ہے اپنے پیادہ اور سوار جمع کر کے ان کے اوپر چڑھائی کر دے اور ان کے مالوں اور اولاد میں شریک ہو جا، ان کو وعدے دے. یہ سارے تیرے لیے راستے کھلے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے دعوے دھوکے والے ہیں، ان کی بات پر نہ جانا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان کان کھول کے سن لے، جو میرے بندے ہیں تیرا اس پر کوئی غلبہ نہیں ہوگا. رب کون ہے؟ جو تمہاری کشتیاں دریا میں چلاتا ہے اور تمہیں پار پہنچاتا ہے. تمہیں تکلیف ہوتی ہے اس میں گمر گیر میں تو تم اللہ کو پکارتے ہو، جب باہر آ جاتے ہو تو پھر غیر اللہ کو پکارتے ہو. کیا ہم خشکی میں تمہیں نہیں ڈبو سکتے؟ خشکی میں قارون کو نہیں ڈبویا تھا، تمہیں تو پانی سے نکل آیا تو چلو کوئی بات نہیں. تو ہم تمہیں زمین میں بھی دھنسا سکتے ہیں اور چکھڑ بھیج کر تمہیں مروا سکتے ہیں، پھر بھی تمہیں دوبارہ دریا کے سفر کی طرف موڑ سکتے ہیں. حاجت پڑ جائے گی تمہیں دوبارہ، پھر وہاں مخالف ہوا چلا کر تمہارے بیڑے کو ڈبو سکتے ہیں. یہ سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن ابھی نہیں کیے تو توبہ کر لو، بچ جاؤ گے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ، اللہ نے انسان کو، بنی آدم کو عزت دی ہے، کرامت کا تاج تمہارے سر پر رکھا ہے انسانوں، پھر تم نافرمانی کرتے ہو. سمندروں میں اور خشکیوں میں تمہارے چلنے کے لیے سواریاں دی ہیں، لگے پھرتے ہو. پاکیزہ رزق ہم نے دیے ہیں. قیامت کے دن تم اپنے اعمال نامے کے ساتھ برائے جاؤ گے. جن کو دائیں ہاتھ میں مل گیا کامیاب، تو جو بائیں میں ملا وہ ناکام. جو دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہو. کیا مطلب؟ جو دنیا میں ہدایت، اندھے سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں، جو راہ خدا ہدایت اور قرآن کے راستے سے اندھا رہا وہ آخرت میں جنت کے راستے سے اندھا ہوگا، نہیں جا سکے گا وہاں. آپ کو پھسلانے کی قوم نے، مکہ والوں نے، باقیوں نے پوری کوشش کی، یہاں تک کہ قتل کا بھی فیصلہ کیا، لیکن ہم نے آپ کو بچا دیا. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اللہ نماز قائم کرو جب سورج ڈھل جائے، رات تک ظہر بھی آئے گی، اس میں عصر بھی آئے گی. اور قرآن الفجر، اور صبح کی نماز بھی. قرآن پڑھنا بہت مزہ آتا ہے صبح کی نماز میں، اور اس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں. اور درمیان میں تہجد کی نماز بھی پڑھ لیا کرو اور دعا بھی مانگ لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود نصیب فرمائے. اور دعا میں یہ بھی کہو یا اللہ ہمیں عزت کے ساتھ جہاں سے نکالنا ہے تو نکال، اور جہاں داخل کرنا ہے تو وہاں بھی عزت کے ساتھ داخل کر. اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی سلطان نصیر، کوئی غلبہ اور مدد بنا دیں. قل جاء الحق وزهق الباطل، فرمایا حق آ گیا اور باطل بھاگے گا، کیونکہ باطل ہے ہی بھاگنے کی چیز. قرآن پاک ہم نے نازل کیا جس میں شفا ہے، دلوں کی شفا ہے، بدن کی بھی شفا ہے، ہر چیز کی شفا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا انسان پر ہم جب نعمتیں کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور بلکہ ادھر پہلو پھیر کے چلا جاتا ہے. یہ کافر انسان کی حسد ہو صفت ہے، مومن ایسا نہیں کرتا. جب اسے کوئی تکلیف پہنچے تو پھر مایوس ہو کے رہ جاتا ہے. بالکل یعمل ولا شاکرۃ، ہر آدمی اپنی حالت پر عمل کرتا رہے، اس کا نتیجہ اس کو ملے گا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، مشرکین نے یا اہل کتاب یہودیوں سے علماء سے پوچھا کہ بتاؤ نبی علیہ السلام کے بارے میں، یہ سچ کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ آخر کیا پڑھ لکھے ہو؟ انہوں نے کہا 3 سوال کرو، اگر صحیح جواب دے تو پھر اللہ کے پیغمبر ہیں. تو ایک یہ سے پوچھو روح کیا ہے، 2 سائل سے پوچھو اصحاب کہف کون تھے، اور 3 سائل سے پوچھو ذوالقرنین مشرق مغرب پر جو اس کی حکومت تھی اس کی تفسیر کیا ہے.
یہ اگر انہیں سچے صحیح جواب دے دیے تو وہ پیغمبر ہیں۔ تو انہوں نے آ کر یہ مسئلہ پوچھا روح کا۔ اللہ نے جواب دیا ان کو کہو روح کی حقیقت تو نہیں سمجھ سکتے، قل روح من امر ربی، میرے رب کا حکم ہے بس۔ اور آپ کا بڑا خیال دیکھا نا امت تاکہ کوئی مان رہا ہے تو دل چاہ رہا تھا کہ ان کو کچھ حقیقت بتا دی جائے، تو اللہ نے تنبیہ فرما دی، سنو اپنے پیغمبر کو تنبیہ فرما دی۔ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا، باقی ساری چیز کا علم ان کو آگے باقی روح بچتا ہے۔ وہ بہت سی چیزیں تو ان کو نہیں آتی، تھوڑا سا ان کے پاس علم ہے، تو آپ کے پاس بھی سب کے پاس تھوڑا تھوڑا علم ہے، پورا علم کسی کے پاس نہیں، وہ تو میرا ہی۔ اور اگر دیکھو تنبیہ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں نا جو وحی کے ذریعے آپ کو ہم نے علم دیا ہے نا وہ بھی ہم کھینچ لیں گے، کتنی تنبیہ ہے۔ لیکن پھر ساتھ ہی بتا دیا لیں گے نہیں، لیکن لینا چاہے تو لے سکتے ہیں، نہیں لیں گے۔ قرآن کو نہیں مانتے تو ان کو کہو جن اور انسان سارے مل کر اس قرآن کی طرح بنا کے لے آؤ تو ہم مان لیں گے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، ایک دوسرے کی بے شک مدد کرو۔ یہ پہلا چیلنج ہے۔ اس کے بعد پھر 10 صورتوں کا وہ 12ویں پارے میں گزر گئے، اس کے بعد ایک صورت کا وہ آج تک سارے متعارف موجود ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، مشرکین کے سوال، ہم ایمان تب لائیں گے کہ آپ اس خوش زمین پہاڑ والوں میں چشمے جاری کر رہے ہیں، آپ یا اس میں کوئی باغ کھجور انگور کے لگا دیں، اس کے درمیان میں نہر جاری ہو، یا آپ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا کر ہمیں ہلاک کر دیں، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائے وہ کہیں گے یہ میرا پیغمبر ہے، یا آپ کا کوئی گھر ہو جو سونے سے بنا ہوا ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے خط لکھوا کے، لیکن اگر ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ چڑھتے ہوئے پھر بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ وہاں سے ایک خط لائیں جو ہمارے ہاتھ میں دیں، ہم آپ پہ ٹٹول کے پڑھیں گے پھر مانیں گے۔ سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا، اللہ نے جواب سیکھا جائے وہ جتنے سوال کریں ان کو کہیں یہ تو میرے رب کی کام ہے، میں نے ربوبیت کا دعویٰ تھوڑا کیا ہے، یہ تو رب کی کام ہے بھائی، نبی کے کام نہیں ہوتے، میں تو بشر رسول ہوں، بشر رسول ہوں، میں بشر رسول ہوں، اور رسولوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں بنائیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، یہ جو کہتے ہیں فرشتے ہوتے کوئی پیغمبر، فرمایا زمین میں ہم اگر فرشتوں کو بسایا ہوتا نا، یہاں فرشتے رہتے ہیں تو پھر ان کے رسول بھی فرشتہ آتا، یہاں بستے انسان اور جن ہیں تو نبی بن کے آئے فرشتہ، یہ ان کی اتباع کر سکتے ہیں؟ کر ہی نہیں سکتے۔ جو ہدایت پائے گا وہی حاصل، جو ہدایت کا طالب ہوگا وہی ہدایت حاصل کر لے گا، اور جو گمراہی کے راستے میں چلے گا وہ تو وہ ذلیل ہوگا، ہم اس کو اونڈے منہ جہنم میں ڈالیں گے، اس وقت یہ گونگے بھی ہوں گے، اندھے بھی ہوں گے، اور بولنا چاہیے جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات، کہنے لگے ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، کیا تم چند فٹ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا جبکہ پہلے پیدا کر کے دکھا بھی دیا ہمیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، یہ موسیٰ کی آیات 9 موسیٰ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ فرعون نے کہا، معنی تفسیر پہلے نامے پارے میں گزر گئے، 9 موسیٰ بتائے تھے۔ فرعون نے کہا انی لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، موسیٰ معلوم ہوتا ہے آپ پر جادو کر دیا گیا، تب ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آگے خدا جلال والے پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرمایا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ، یہ جو کچھ اتارا ہے میرے رب نے اتارا ہے،
جو زمین آسمان کا رب ہے، یہ سارے دلائل ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، میرا یقین ہے فرعون تو ہلاک ہونے والا ہے۔ اس نے مسحور کہا تھا، انہوں نے مسحور کہا ہے، تو بچا دو کیا انہیں کہ ہلاک ہو جائے گا اگر نہیں مانا تھا۔ فَأَرَادَ، فرعون نے نکالنے کی کوشش کی کہ ان کو نکال دیں، مار دیں یا ملک بدل کریں یا کہ اللہ نے فرمایا وہ جب نکالتا فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، ہم نے فرعون کو ان کے فوج کے ساتھ ملا کر دریا میں غرق کر دیا۔ یہ نکل گئے اور جن کو نکالنا چاہتا تھا اس کے پیچھے پھنس گئے۔ یہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اہل کتاب میں کوئی اچھے لوگ بھی ہیں، قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ یاد بھی آسانی سے ہو، بات سمجھ بھی آ جائے، عمل میں بھی آسانی ہو۔ اور جو اہل کتاب ہیں ان میں جو ایمان لائے ہیں وہ جب قرآن کو سنتے ہیں تو ٹھوڑیوں کے بارے ایک مبالغہ ہے، گر جاتے ہیں سجدے میں اور روتے ہیں، اور جو عاجزی میں رونے میں بڑھتے جاتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ الرَّحْمَنُ أَيَّمَّا تَدْعُوا، اللہ کی خوبصورت نام ہے، یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا غفار یا غفور، جو بھی اللہ کا نام تم پکارو، کیونکہ رحمان پکارنے سے کچھ کہتے تھے یہ رحمان یمامہ کے سردار کو بلا رہے ہیں، بھائی اللہ کا نام ہے، وہ کون ہے؟ اس کا نام تو اور تھا، اور رحمان ایسے لگا رکھا ہوا ہے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، نماز میں بہت اونچی آواز میں نہ کیا کرو، بالکل اور پتہ ہی کوئی لگے زبان کی الفاظ نہ آئے، وہ بھی نہیں۔ یہ نفلی نماز کے بارے میں ہے، جو آدمی تہجد پڑھتا ہے تو ایک دھیمی دھیمی آواز میں پڑھے گا تاکہ اپنی کام سنتے رہے اور مزے سے پڑھتا رہے۔ باقی جو ہے فرض نماز ہے، جماعت ہے، وہ ایک انداز کے مطابق آواز پہنچنی چاہیے تاکہ جو پیچھے مقتدی ہیں زیادہ ہوتے ہیں، آج کل سبھی گھر، پہلے تو وسیع آواز ہوتی تھی۔ صدیق اکبر کے گھر سے رات کو گزرے تو آواز نہیں آ رہی تھی، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام رات کو بھی دیکھتے تھے صحابہ کیا کر رہے ہیں، دیکھتے۔ عمر کے گھر سے گزرے تو زور سے آیتیں پڑھ رہے ہیں، سویرے ان کی حاضری لگی۔ فرمایا کیوں اتنا آہستہ؟ فرمایا جس کو میں سناتا تھا تو وہ دل کی بات سن سکتا ہے، تو میں مجھے پڑھنے کی ضرورت تھی، اس واسطے آیتیں پڑھ رہا، وہ کیوں شور پایا تھا؟ اس واسطے کہ نیند کو دور کر رہا تھا، تو میں سوتوں کو اٹھا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ نیت تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن اعتدال رکھو، تھوڑا سا سنگیت، ذرا آواز اونچی کر دیں، اور فاروق آپ آواز کو نیچے کر لیں، اعتدال سے رکھیں۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، آخری آیت سب بنی اسرائیل کی توحید پہ، توحید سے شروع ہوئی، سبحان الذی اسریٰ، توحید پہ ختم ہو رہی۔ آپ کہہ دیجیے تمام صفات الوہیت اللہ کے لیے ہیں، جس کا کوئی بیٹا نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، اور جس کا کوئی دوست ایسا نہیں کہ جو ذلت سے بچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ذلت آتی نہیں ہے تو بچائے گا کون؟ اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہا کرو۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ دوسرا سوال اس کے لیے تمہید ہے۔ دوسرا سوال کا تھا صاحب کاف کون تھے جو 300 سال جو ہے سوتے رہے؟ تو پہلے تمہید بتائی، اللہ وہ ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب، اب کوئی بڑی صفت جب اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے نا نبی علیہ السلام کو، وہ عبد کے نام سے، رسول، نبی، نور، اور کوئی لفظ ہے میرا یہاں پہ قرآن اپنے عبد پر، معراج اپنے عبد کو کرایا، عبد کا لفظ ہے، اور اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پر نہیں ہے، سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ پہلے سورہ بنی اسرائیل میں گزر گیا اور مومن کو خوشخبری دیتی ہے اور نافرمانوں کو ڈراتی ہے۔ اور یہ جو ہے ایمان نہیں لا رہے لوگ تو آپ پریشان نہ ہو۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا ان کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟
ایمان لانا نہ لانا ان کا کام ہے، اور پوچھیں گے ہم آپ کا کام تو ہمارے احکام پہنچانا ہے، آپ اتنے پریشان نہ ہو کریں، یہ ایمان نہیں لائے جہنم میں چلے۔ یہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زُيِّنَةً لَهَا، زمین پر جو چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں، زمین کو خوبصورت ہم نے بنایا، اور اس پہ تمہارا امتحان ہے کون زمین کی خوبصورتی کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت بھلا دیتا ہے، اور کون اس سے اپنی آخرت بنا لیتا ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ کوئی ان کے نزدیک بڑا کوئی عجیب ہے چھمپا ہے؟ یہ ان کو نظر آئی تو ہمارا تو ہر کام بھی عجیب ہے، دیکھتے رہیے، کسی پر نظر کریں، قوم نوح کو کیسے تباہ کیا، پوری کس کو کتنی ترقی دی، بہت کچھ اللہ نے واقعات بیان فرمائے، سارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں، اور ایک بھی یہ بھی نمونہ ہے تو ان کو یہ نظر آتا ہے۔ وہ چند اصحاب کہف تھے، وہ سوئے رہے، اللہ ہم نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی جس کی وجہ سے سوتے رہے، اور پھر کئی سال کے بعد اٹھے۔ ہم اس واسطے اٹھایا تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے اور ان کو بھی پتہ چل جائے، پتہ بھی چل جائے کہ مرنے کے بعد اٹھانے والا اٹھا بھی دے گا، یہ مقصد ہے، بس ختم ہی ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں تھوڑی تفصیل بتا دیتا ہوں، یہ ویسے ختم ہو گیا قصہ۔ نحن نقص علیک، ہم آپ کو ان کا قصہ حق بتاتے ہیں، لوگوں کے اندر غلط مشہور ہے۔ وہ چاند نوجوان تھے، دقیانوس کا زمانہ تھا، وہ اپنے آپ کو سیدھا کرواتا تھا، کہ چاند نوجوان جو ہے انہوں نے سیدھے سے انکار کر دیا۔ چاند کی پارٹی نہیں تھی، وہ ایسی ایک تھا، جب اس کے پاس گیا اتفاق سے اس نے جب انکار کر دیا کہ میں تجھے سیدھا نہیں کرتا، تو کہتا ہے یار نوجوان ہے، اس کو تھوڑا سی مہلت دے دو، شاید سمجھ جائے، بعد میں برکت ہے۔ وہ چلا گیا، وہ جا کے درخت کے نیچے بیٹھا، پھر دوسرا یعنی وہ یہ نہیں کہ ساتھ لگے ہوئے تھے، پھر دوسرے آدمی، پھر اس میں ایک اور آ گیا، وہ اس طرح کرتے کراتے چند ایک نوجوان جس نے سیدھا نہیں کیا، وہ اس سے الگ ہو کر تھوڑی مہلت باقی کہ پھر بھی ان کا جو ہے فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے، جانتے بھی نہیں ایک دوسرے کو، ایسا ایسا معلوم کہ ہاں بھی کیا بات ہے، پھر وہ سب کو پتہ چل گیا، سب کا مقصد ایک ہے، اچھا وہ ہم دوست ہیں، اچھا اب ہماری ایک جماعت بن گئی، ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں ذرا سو لیتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اٹھ کے پھر فیصلہ کرتے تھے کیا ہوگا۔ اچھا وہ سو گئے، اللہ نے ایسا سنایا 300 سال گزر گئے، کتا ان کے ساتھ بھی تھا، اس کا ذکر قرآن نے کر دیا۔ ایک پالتو کتے ہوتے ہیں نا، جہاں مالک جاتا ہے، کسی کا اسی لڑکوں میں سے کسی کا پالتو کتا ہوگا، وہ بھی چلا گیا، اتنا بگایا نہیں، وہ وہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سامان کرنا تھا، کھلی غار میں نظر آتا ہے، کھلی بات ہے، لیکن کتا جو ہے وہ چوکھٹ پہ بیٹھ گیا، دروازے پہ، جس طرح کتے بیٹھتے ہیں وہ اسی طرح ہی بیٹھا ہے، اور وہ اندر سوئے ہوئے ہیں، اور ایک روپ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، ادھر کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ادھر دیکھنے کی، ایسے ہی معلوم ہوتا ہے جاگ رہے ہیں، کوئی ایسے لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ وہ ایک زمانہ ہی گزر گیا، وہ بندے ہی گزر گئے، وہ حکومت ہی ختم ہو گئی جب یہ اٹھے۔ اچھا یہ سوئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے سورج کو کہا ان کو دھوپ نہیں لگنی چاہیے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، یا کبھی دائیں طرف سے گزرا کرو، کبھی بائیں طرف سے، کبھی گزرا کے چلے گیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے پہلو بھی بدلتے تھے، ایک طرف پہلے سوئے سوئے تھک جاتے ہیں، جیسا چھوٹا بچہ سویا ہوتا ہے، ماں کچھ دیر کے بعد اس کا پہلو بدل دیتی ہے، ہم نے ان اپنے اصحاب کہف و دوستوں کو ان کے پہلو بھی ہم بدلتے تھے، اور روڈ بھی ہم نے ڈال دیا، کوئی ان پر ان کے پاس جا ہی نہیں سکتا تھا، نہ کوئی درندہ نہ کوئی انسان، ادھر ہی۔ تو پھر یہ اٹھے جب تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار کتنی دیر ہمیں گزری ہوگی، کہتے ہیں آدھا دن گزرا ہوگا، کہتا ہے دن گزرا ہوگا، پھر کہتے ہیں یار یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھی کتنے وقت میں کوئی چیز ایسی ہوگی، کوئی بال بڑے ہوں گے، کوئی گنڈ بڑی ہوگی، کچھ تو ہوگا، یہ ایک آدھ دن میں تو یہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جتنے گزرے ہمیں
تو اللہ کے ولی ہیں، زندہ ہیں، موت ان کے حال ان کو اپنا پتہ نہیں کہ کتنے سوئے کیا ہوا دائیں میں خواہ مخواہ پوچھ دیا سارے لوگ کرتے ہیں. تو فرمایا اچھا وہ جتنے سوئے ہیں چھوڑو، اس کی کیا ضرورت ہے، بس اب بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، ہمارے پاس ہیں کچھ پیسے، ایک آدمی کو دو جو بڑا ہوشیار ہو، جائے کسی مسلمان ہوٹل سے کھانا خرید کر آئے اور ان کو بتائے نہیں کہ ہم کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا ہے، کدھر جانا ہے، بس کھانا لے کے جلدی آ جائے کھانا کھا. وہ گئے تو 300 سال وہ دقیانوس بھی مر گیا. بعد مسلمانوں کی حکومت ہے، بادشاہ مسلمان ہے، لوگ بھی زیادہ تر مسلمان ہیں. وہاں پہنچے تو اس کو نہیں پتا، ایک جگہ کھانا جب لیا اس کا، جب پیسے دیے تو پیسے اس کے ساتھ پرانے، وہاں سے کچھ بات کھول گئی. تو وہ ان کے پیچھے آئے، اللہ نے پھر بات چیت کوئی نہیں کرائی ان سے، یہ بھی واپس آ گیا، ان پر بہت داری کر جو اسی نے بات ہوٹل والے سے کی تھی وہ کی تھی، اس کے بعد اور نہیں کی، واپس آئے گئے، وہ وہاں پہنچے لیٹے بہت اب حقیقی موت آ گئی. اب یہ مسلمان ہیں لوگ، اب کیا کریں، یہ سب پتہ چل گیا کہ ان کا آخری حکومتیں ہوتی ہیں تو پھر لکھا پیچھے تو سب کچھ ہوتا ہے. یہ تو پتہ تھا کچھ لوگ گم ہو گئے تھے، وہ معلوم بھی نہیں، پھر پتہ یہی ہیں وہ. اب کیا کریں گے، یادگار بنائیں، کوئی کہتا ہے کہ مینار بنا لیں، کوئی کہتا ہے فلاں بنا لیں، فلاں بنا لیں. تو ایمان والے جو پکے تھے انہوں نے کہا ایک چیزیں کیا بنانی ہے، مینار پاکستان بنانا ہے، فلانا بنانا ہے، مسجد بناؤ، مسجد بناؤ، لوگ نماز پڑھیں گے اور ان کو فائدہ ثواب ہوگا. آپس میں جھگڑے، یہ زندہ لوگ کہ اس میں کیا کوئی یادگار کیا ہونی چاہیے. ایمان والے غالب آ گئے، انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم مسجد بنائیں گے. کتنے تھے وہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی لوگ کہتے تھے 4 تھے، 3 تھے، چوتھا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 5 ہے، چھٹا کتا تھا، یہ بھی غیب کے پتھر مارتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں یہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کتنے تھے. وہ کیسے آپ کو معلوم ہے؟ اس کی آیت سے معلوم ہوا. پہلے 2 کہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 2 کے بارے میں فرمایا یہ غیب کے پتھر مار رہے ہیں، اس کی تردید کر دی کہ جو آخری بات کی اس کی تردید نہیں کی تو معلوم ہے یہی ہے. آج گئی ہے بات نکال لیتے. 7 وہ تھے، 8واں کتا تھا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. درمیان میں نبی علیہ السلام کو تنبیہ پھر آ گئی. جب ان مشرکین نے سوال کیا تھا تو آپ 3 سوال جو پہلے میں نے کیے تو آپ نے فرمایا اس کا جواب میں کل دوں گا. کل آ گئی، اس واسطے کہ جبرائیل میرے پاس آتے رہتے روزانہ پوچھ لوں گا. نہیں آئے جبرائیل، دوسرے دن نہیں آئے، تیسرے دن نہیں آئے، 2 دن، کم از کم 15 یا 18 دن گزر گئے. اور مشرکین تو یوں اچھلتے کودتے ہیں، ان کا روس دیا یہ ہے وہ ہے، جواب نہیں دے سکتا، ایسی باتیں کرتے. پھر 15 یا 18 دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ آیت اتری. آئندہ جو کام کل کرنا ہے نا، یہ نہیں کہا کہ میں کروں گا، انشاءاللہ ساتھ کہا کرو، انشاءاللہ کہو، کیونکہ کل کا تمہیں پتہ ہے کر سکتے ہو نہیں. انشاءاللہ کر کو سچے رہو گے، جھوٹ نہیں ہوگا. آئندہ ایسا کرنا ہے، کوئی بات آگے اگلے زمانے کی ہے تو اس میں انشاءاللہ کہو. اگر وقتی طور پر نہ کہا سکو تو پھر بھی جس وقت یاد ہے انشاءاللہ ساتھ کہہ دو. یہ آئندہ کے لیے، آپ کے لیے، اور یہ ہم ساری امت کے لیے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفٍ ثَلَاثَ. اب بتایا کتنے ٹھہرے یہاں. وہ ٹھہرے کہف میں 300 سال اور بڑھ گئے 9 سال. اب یہ 309 بنتے ہیں یا 300، اور میں 300 بھی بنتے ہیں، 309 بھی بنتے ہیں. آپ حساب کر لیں.
شمسی حساب سے 300 بنتے ہیں، قمری حساب سے 309 بنتے ہیں، کیونکہ سال میں 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے. اب ہم 300 کا نکال دیں کتنے بن جائیں گے؟ 9. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی اس کی تلاوت کرتے رہیں. اللہ کی بات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور غریبوں کے ساتھ بیٹھے بھی کریں جو صبح و شام اللہ کو پکارتے رہتے ہیں. نبی علیہ السلام کوشش کرتے سرداروں کو کہ ایمان پہ لائیں تو ان کے سارے مرید بھی ایمان لائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ جو ایمان لائے ہیں ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ بیٹھے بھی. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام بڑی عزت کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ان کے ساتھ بیٹھو. یہ اتنی عزت والے اللہ کے یہاں تو مجھے حکم ہوا ہے. اور آپ کی نظریں ان سے اوپر آ کے امیروں کی طرف نہ جائیں کہ وہ ایمان لائیں گے تو پھر سارے ایمان لائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے تو اور بھی ایمان لائیں. وہ تو غافل دل ہیں، ان کو چھوڑو. جو نورانی دل والے ایمان والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھو. تنبیہ ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، اس کی اپنی مرضی ہے. یاد رکھیں جس نے کفر کیا ان ظالموں کو جہنم کے اندر دھکیل دیں گے اور وہاں ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا. پیاس لگے گی تو تلچھٹ پیئیں گے جو منہ کو بھی جلا دے گا، بدبو جو ہے اس میں آئے گی. اور ایمان والے جو پہلے یہ نہ کوئی کہے کہ اللہ نے اختیار دے دیا، فرمایا اختیار ہے ٹھیک ہے، لیکن کفر کو اختیار کیا تو جہنم میں جاؤ گے. ایمان کو اختیار کیا تو جنت میں جائیں گے. جنت کے اندر تمہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ریشمی لباس پہنایا جائے گا اور شاہی تختوں پر تم بیٹھ کے آپس میں گفتگو کرو گے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، واقعات کے ساتھ مثالوں کے ساتھ مسئلہ سمجھایا. فرمایا 2 آدمی تھے، بھائی تھے یا دوست تھے، انہوں نے مال ایک جیسا برابر تھا ان کا. وہ ایک نے تو وہ مال خرچ کرنا تقسیم کر لیا، پھر اللہ کے راستے میں جو مانگتا ہے دے رہا ہے، آگے رہے وہ مال ہی سارا ختم کر دیا. دوسرے نے باغ لگانے شروع کر دیے. باغ لگایا عجیب قسم کے بہترین باغ، اور پوری زمین کو اس نے اندر کھجور ہیں، انگور ہیں، باہر سے کھجوروں کے درخت ہیں، اور باقی جو اندر خالی زمین بچتی ہے اس کے اندر پھول ہوں گے. کھیتی کا لفظ آتا ہے، کھیتی لگائی اور وہ پھل بھی خوب دیتے تھے، کمی بھی نہیں کرتے تھے. عام طور پر باغ میں یہ ہوتا ہے ایک سال پھل زیادہ آتا ہے، دوسرے سال کم آتا ہے، اور اس کے ہر سال خوب پھل دیتے تھے. نہریں جاری تھی، وہ بہت آمدنی، بڑے اس کے حشم خدم، مال دولت، ریل پیل، اللہ اکبر سبحان موضع کر رہے ہیں. ایک دن وہ دوسرا بھائی ملنے آیا، ملنے کے لیے پتہ نہیں اس کو کچھ قرض مانگا ہوگا یا نہ مانگا ہوگا، یہ اللہ نے ذکر نہیں کیا، لیکن وہ کہتا ہے چل تو سارا مال ضائع کر کے اب لگا پھرتا ہے، میں دکھاؤں میں نے مال کہاں استعمال کیا ہے. وہاں لے گیا اس کو، باغ میں چلتا پھرتا ہے. کہتا ہے معلوم الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قیامت قائم نہیں ہوگی، میں قیامت کو نہیں مانتا. اگر بالفرض قیامت قائم ہوگی تو جس طرح میں یہاں باغ والا ہوں وہاں بھی مجھے باغ ہی ملیں گی، اور میری بڑی عزت ہے، میری بڑی شان ہے. تو یہ تکبرانہ انداز. ایک ہوتا ہے نا آدمی اللہ کی نعمت بتا رہا ہو متواضعانہ طور پر، اس کا کوئی بات نہیں. یہ تکبرانہ انداز میں تو میں نے کمال کر دیا، اس مال کو اتنا بڑھا دیا اور تو ہے فقیر ہے. اس نے کہا قال له صاحبه يحاوره، اس کا ساتھی کہنے لگا یار تو بڑا ناشکرا آدمی ہے، اللہ نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، انسان بنایا، مال دیا، اور تو اس کے ساتھ شریک کرتا ہے، اس کو مانتا ہی نہیں ہے.
اور قیامت کا بھی منکر ہو کے کھڑا ہے. تجھے تو چاہیے تھا جب باغ میں داخل ہوتا تو کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور سن میری گل، اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے نا میرا مال کم ہے، میرے اولاد نہیں ہے، میرے حشم ختم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے الٹ بھی کر سکتا ہے. فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا، یہ بھی مجھ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے باغ سے اچھا باغ دے دے، اور تیرے باغ پر کوئی ایسی ہوا بھیجے جس میں وہ سارے کو جلا کے رکھ دے، اور یا پانی نیچے سے نیچے کر دے جن کی جڑیں خشک ہو جائیں، ویسے یہ درخت خشک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کسی طرح بھی عذاب بھیج سکتے ہیں، بارش بھیج کے ان کو ختم کر دیں، ژالہ باری کر دیں. تو یہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. اور بھی تب سمجھ نہیں آ گیا وہ ٹائم، اس کا پھل جو ہے وہ احاطے میں آ گیا، اور سارا کچھ ختم ہو گیا. اب ہاتھ مل گئے یکلم کفئی، اور ادھر اس کے باغ گرا پڑا ہے، سڑا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا کوئی دوست نہیں تھا، وہ حشم ختم نہیں تھے جو آگے اس کی مدد کرتے یا خود اپنی آپ مدد کر سکتا. اس واقعے سے ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں سے معلوم ہو گیا ساری سرداری اور اختیار اللہ کے پاس ہے. وہ خیر ثوابا و خیر عقبا، وہ بہترین ثواب اور بدلہ دیتا ہے. ایک دوسری مثال بھی سمجھ لو، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی مثال ایسے ہے جیسا کہ زمین پر بارش برستی ہے، اس کے پودے نکلتے ہیں اور زمین سنور جاتی ہے، اور ایک ٹائم آ جاتا ہے کوئی سارے پودے جل سڑ گئے یا کاٹ لیے جاتے ہیں یا کھڑے رہیں تو ہوا ان کو توڑ کے لے جاتی ہے، اور پھر اسی طرح ہو جاتا ہے. فرمایا یہی تو تم نہیں تھے، آ گئے ہو، پھر ختم ہو جاؤ. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی ہے. سنو، والباقیات الصالحات، جو نیک اعمال تم نے کر کے باقی رکھا، ضائع بھی نہیں کیا، ریا وغیرہ نہیں تھی، سنت کا طریقہ تھا، اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. وہ امید کی چیز ہے، نہ کہ یہ مال پر یہ ختم ہو جائے گا. وَوُزِّعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، فرمایا قیامت کے دن جب اعمال نامے کی کتاب رکھی جائے گی، مجرم اس میں دیکھیں گے سارا کچھ، یہاں کرتوت سارے وہاں لکھے ہوئے ہیں. کہیں گے کتاب کو کیا ہو گیا کہ یہ کچھ چھوڑتی نہیں. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ چھوٹی بڑی بات کو ایک ایک کر کے گن کے اس نے لکھا ہوا ہے، اور جو کچھ کرتے رہے وہ سارا کا سارا وہاں حاضر. بھول گئے تو آپ کے سامنے آ گیا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جو ان کے کرتوت ہیں وہ دکھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، تو پھر اس کا بدلہ ہوگا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، پھر ہوئی تمہیں اللہ نے کتنی عزت دی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، ابلیس ناکارہ ہوا، ذلیل ہوا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن میں بار بار مثالوں کی طرح بھی 2-3 مثالیں پڑھی ہیں، بیان کیا ہے تاکہ انسان مثال مجھے سمجھ جائے. کان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان سب چیزوں سے زیادہ بڑا جھگڑالو ہے. اللہ تعالیٰ یہ ایمان نہیں لاتا. کیا چیز ان کو روکتی ہے؟ استغفار سے کیا چیز روکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں روکتی. یہ نہ استغفار کرتے ہیں نہ ایمان لاتے ہیں. یہ پہلے لوگوں کی حالت کے انتظار میں ہے. ان کے ساتھ پہلے لوگوں والا معاملہ کیا جائے گا، پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا. ہم نبی بھیجتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے خوشخبری سناتے ہیں اور نافرمان کو ڈراتے ہیں، اور یہ لوگ ان کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، حق کو باطل کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتا ہے اور اس سے منہ پھیرتا ہے، اور ماں قبل جو کچھ کیا اس کو بھول جاتا ہے. ہم نے ان کے دل پر پردے ڈال دیے ہیں، سمجھ نہیں سکتے، کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے، سن نہیں سکتے حق کو. آپ ہدایت کی طرف بلائیں تو یہ لوگ ہدایت پانے کے لیے تیار نہیں.
خدا رب الغفور ذو الرحمہ، یہ تو ہر گناہگار کو بخشنے والے رب ہے، جو بھی توبہ سچے دل سے کر لے گا اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دے گا، رحمت سے نواز دے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے ایک دن پوچھا آپ سے کوئی بڑا عالم بھی ہے؟ میں نے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، میں نہیں کیوں کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں کیا لیکن میرا اللہ میں سے بڑا ہے، کیوں کہنا چاہے؟ آخر بڑوں کی پکڑ بھی ایسے ہوتی ہے، چھوٹی سی نظر بہت عام لوگوں کی ویسی سلوک سے چھوڑ دی جاتی ہے، لیکن بڑوں کو پکڑا جاتا ہے۔ تو سے یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری مخلوق میں ایسے بھی ہیں جیسے تو سبق پڑھے، تو کہنا جیسے کوئی عالم نہیں، اللہ مجھے دکھا دے وہ، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ ایسے بیٹھے ملنا نہیں ہے تو آپ کو جانا پڑے گا، وہاں پہنچے جہاں وہ ہے، اس کے بعد پھر جو ہوگا سو ہوگا۔ میں کیسے جاؤں؟ پتہ بتاؤ۔ فرمایا مچھلی بھونو ساتھ رکھو تو چل پڑو دریا کے کنارے، جب وہ اسے بھوک لگے تو کھا لینا اس مچھلی سے، اور جب وہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی جائے تو وہاں ایک راستہ بن جائے گا، اس دریا میں کے راستے کے اندر چلتے جانا، جو وہی دریا میں تمہیں بندہ مل جائے گا۔ اچھا حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا، مچھلی لی، چل پڑے اور کہہ دیا کہ ہم چلتے رہیں گے ہمیشہ جب تک ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ حتی ابلغ مجمع البحرین، سمندر کے جوڑ کی جگہ ہم نے ایک بندہ کے بتایا گیا ہے، اس پہ جانا ہے، اور اس میں ہمیں ہو کو بہت لمبے زمانے میں گزر جائیں، برس گزر جائیں گے تو ہم چھوڑنا نہیں، پہنچ کے رہنا ہے۔ یہ ہوتا ہے جب تعلیم کے لیے آدمی آئے تو یہ نیت کرے جو کچھ ہوگا کر دو، یہ سبق ہے۔ چل پڑے، تک گئے چلو تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، آرام کیا تو وہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی۔ وہ دیکھ رہے تھا جو خادم حضرت یوشع بعد میں نبی بن گیا، وہ اس نے دیکھا لیکن کہا ابھی آرام میں ہے، سوئے ہوئے، اٹھے گے بتا دوں گا۔ جب اٹھے چلو بھائی چلیے، چل پڑے، وہ یاد ہی نہیں رہا مچھلی جاتے جاتے بھوک لگی ہے، ذرا مچھلی لے آؤ ناشتہ کریے۔ وہ استاد جی بات کیا کریں، شیطان نے بلوا لیا مچھلی تو وہاں زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی تھی جہاں ہم بیٹھے تھے، لیٹے تھے، سوئے تھے، اور نسبت شیطان کی طرف۔ وما انسانی الا الشیطان ان اذکر، شیطان نے بلوا دیا، میں نہیں بتا سکا آپ کو، اس وقت جگایا نہیں، بعد میں یاد نہیں رہا، حکمت ہوئی۔ قال ذلك ما كنا نبغي جوان، ہم ادھر تو جانا تھا آگے آگے۔ ارتد على آثارهما، چلو پھر اپنے نشان قدم پر، کہاں وہاں ٹھہرے تھے اور کہاں مچھلی دریا میں گئی ہے، وہاں پہنچ گئے۔ آگے راستہ تھا، پتہ نہیں خشک ہوگا کیا ہے، اس میں پڑھیں گے، ایسے پانی میں تو نہیں جا سکتے نا، کہیں تو چلے گئے پانی، اللہ نے جیسے بھی راستہ بنایا وہ چلے گئے۔ وہاں پہنچے جس کے پاس پہنچنا تھا، الیک چلے ہوئی، اس کے بعد جو بھی باتیں کی ہوں گی۔ اب آخر میں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا، ہم نے اپنی رحمت سے اس کو اپنی طرف سے علم لدنی دیا ہوا تھا، وہ کتابوں کا علم نہیں تھا، شریعت کا علم نہیں تھا، ان کے پاس تکوینی علم تھا۔ تکوینی جانتے ہیں جس کے ظاہری اسباب ہمیں نہیں نظر آتے، بعد میں جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ پتہ چلتا ہے کیا ہو گیا، اس کو تکوینی کہتے ہیں۔ اس کے ہم مکلف نہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو کرتے وہ ہوگا، ہم شریعت کے مکلف ہیں۔ حضرت آپ میرا داخلہ کر لیں،
میں وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ نے آپ کو دیا اللہ نے ہے، تو میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے سکھا دیں۔ ہمارا نہیں، آپ نہیں سیکھ سکتے، آپ صبر نہیں کر سکتے، تو پھر کیسے صبر نہیں کریں گے آپ؟ جب آپ کے علم میں الٹ ہوگا بات، یہ گناہ کی بات نظر آ رہی ہوگی، تو آپ نبی کیسے خاموش ہو سکتا ہے؟ اس واسطے آپ چل نہیں سکیں گے۔ نہیں جی آپ، میں صبر کروں گا، یعنی داخلے کی شرائط لگا دی، وہ شرطیں لگ گئی کہ ساری شرطیں مجھے منظور ہیں۔ انہوں نے کہا چلو پھر رہو، لیکن یہاں کو کتاب نہیں پڑھانی، ہم سفر میں جائیں گے، لیکن جب کوئی واقعہ پیش آئے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھنا نہیں ہے، بس یہی ایک شرط ہے میری۔ جب میں خود بتاؤں گا تو بتا دوں گا۔ چلو جی چل پڑے، تو پھر چل پڑے تو کہاں تک چلے اور کیسے چلے وہ انشاءاللہ کہا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلیہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ تو ہم پر رحمت فرما، شفقت فرما، مہربانی فرما۔ جو پڑھتے ہیں سنتے ہیں ہمارے دل میں میٹھا اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ بیمار میں شفا نصیب فرما، مسلمان کو خوشی فرما، حیات طیبہ عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔